حدیث میں آیا ہے کہ رومی عیسائی 80 جھنڈوں تلے تم پر حملہ کریں گے۔ پیارے دوستو، روئے زمین پر زندگی کے خاتمے کی جنگ کہاں ہوگی اور کب ہوگی، اس کے بارے میں تینوں مذاہب اسلام، یہودی اور عیسائی تو متفق ہیں، لیکن یہ جنگ کب ہوگی؟ کیا فلسطین اسرائیل تنازع اسی جنگ کی شروعات ہے جس میں تمام دنیا شامل جنگ ہو جائے گی؟ اور امریکہ اور مغربی ممالک کا اس جنگ میں کودنا کیا اس جنگ کی علامات ہیں جسے ہرمجدون یعنی آرمیگیڈن کہا جاتا ہے؟ اور اس جنگ میں فتح کس کی ہوگی اور شکست کا سامنا کون کرے گا؟ اور اس جنگ کا میدان کہاں ہوگا، مشرق میں ہوگا یا مغرب میں ہوگا؟ یہ جنگ انسانوں کو اپنے انجام پر پہنچائے گی، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قرب قیامت میں ایک ایسی خوفناک جنگ ہوگی کہ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، اور اس کے بعد انسانی زندگی کو زمین سے لپیٹ دیا جائے گا۔ ہرمجدون عبرانی زبان کا لفظ ہے، ہر کا مطلب پہاڑ، اور مجدون فلسطین میں واقع ایک جگہ ہے، اور نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنگ فلسطین سے ہی شروع ہوگی۔ فلسطین کی یہ وادی آج سے پہلے بھی بے شمار جنگوں کو دیکھ چکی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو اس وادی پر قبضہ کر لیتا ہے وہ ناقابل شکست ہو جاتا ہے۔ ایک سابق امریکی صدر نے کہا تھا کہ آپ سوچیں کروڑوں سپاہی مشرق سے آئیں گے اور کروڑوں سپاہی مغرب سے آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں پر حملہ کریں گے جنہوں نے یروشلم کو تباہ کیا، اور اس کے بعد ہرمجدون کی وادی میں لڑنے والی فوجوں پر حملہ کریں گے، اور اتنا خون بہے گا کہ انسانوں کے گھٹنوں تک خون ہی خون ہوگا، اور دنیا کے تمام بڑے بڑے شہر تباہ برباد ہو جائیں گے، اور حق اور باطل کی خوفناک لڑائی میں جیت یقیناً حق کی ہوگی۔ اس جنگ کے بارے میں تینوں مذاہب متفق ہیں اور الگ الگ رائے رکھتے ہیں۔ حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس دور میں قتل ہونے والے کو نہیں پتہ ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ آپ ان چند سالوں میں دیکھیں تو سب واضح ہو جائے گا، نہ مارنے والوں کو پتہ ہے وہ کیوں مار رہا ہے، نہ قتل ہونے والوں کو پتہ ہے اسے کیوں مارا جا رہا ہے۔ خاص طور پر مسلمانوں پر آج کے دنوں میں جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اسرائیل نہتے فلسطینیوں پر گولہ بارود برسا رہا ہے، اور پورا مغرب اس کا ساتھ دے رہا ہے، اور مسلمان ممالک خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ اس جنگ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمام قوتیں مسلمانوں پر ایسے ٹوٹیں گی جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن اللہ دشمن کے دل سے تمہارا رعب نکال دے گا اور تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں لوگوں کو بتائی اور کہا، اے لوگوں، قیامت کی 6 نشانیاں یاد رکھنا۔ سب سے پہلے میرا وصال، بیت المقدس کی فتح، جانوروں جیسی موت، مال کا پھیلاؤ، اور کہا ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہوگا جو عربوں کے گھروں میں داخل ہو جائے گا، اور تمہارے اور اہل روم کے درمیان صلح ہو جائے گی، پھر وہ بے وفائی کریں گے اور 80 جھنڈے لے کر تم پر چڑھائی کریں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا۔ یہودیوں کے مطابق حضرت دانیال علیہ السلام زمین پر اتریں گے جو اس مشکل کی گھڑی میں ہماری مدد کریں گے۔ آپ اگر حالات و واقعات کا بغور جائزہ لیں تو افغانستان کی جنگ میں پوری مغربی دنیا چڑھ دوڑی، اس کے بعد عراق میں مسلمانوں کو بے دردی سے مارا گیا، پھر لیبیا میں، پھر ملک شام میں نام نہاد دولت اسلامیہ کو استعمال کیا گیا جنہوں نے صرف اور صرف مسلمانوں کو ہی مارا۔ آج اسرائیل فلسطین میں بے گناہ مسلمانوں کو قتل عام کر رہا ہے، اور تمام مغربی ممالک اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چند دنوں پہلے یمن کی حوثی ملیشیا نے اس جنگ میں کودنے کا اشارہ کیا، امریکہ کے فوج بھی اس جنگ میں کود چکی ہے، اور آہستہ آہستہ یہ تمام سلسلہ ایک بڑی جنگ یعنی ہرمجدون کی طرف جا رہا ہے۔ احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس جنگ میں ہر 6 میں سے 3 لوگ ختم ہو جائیں گے، اور ایک بہت بڑی ہولناک تباہی ہوگی۔ اس جنگ سے پہلے دنیا کے بڑے بڑے شہر ناگہانی آفت کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ مختلف احادیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کے 3 شہر ایسے ہوں گے کہ ان میں ایک تو 2 سمندروں کے درمیان ہوگا، دوسرا عراق کے مقام پر ہوگا، اور تیسرا شام میں ہوگا، اور وہ مشرق کے لوگوں کو شکست دے گا۔ شہر کے لوگ 3 گروہوں میں بڑھ جائیں گے، ایک گروہ دجال کی پیروی کرے گا یہاں تک کہ مومنین اردن اور بیت المقدس میں جمع ہو جائیں گے، پھر دجال فلسطین تک پہنچ جائے گا جہاں مجدون کی وادی ہوگی اور اس کے آس پاس پہاڑیاں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دجال کے ساتھ یہودیوں کے لشکر کی ایک بہت بڑی تعداد ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دجال کی پیروی سب سے پہلے 70 یا 1000 یہودی کریں گے جن کے سبز اون کے کپڑے ہوں گے اور ان کے ساتھ جادوگر ہوں گے جو لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ بالآخر مسلمان بیت المقدس کے ایک پہاڑ جبل الدخان پر محصور ہو جائیں گے،
اور دجال مسلمانوں کا محاصرہ کرے گا۔ جب محاصرہ طویل ہو جائے گا تو مسلمانوں کے امیر امام مہدی کہیں گے اب کس کا انتظار ہے، اس سرکش سے جنگ کرو تاکہ فتح ہو یا شہادت ہو۔ اگر حالات و واقعات کو دیکھا جائے تو دجال کا ظہور قریب نظر آتا ہے۔ یہ جنگ انسانیت کے خاتمے کی جنگ ہوگی۔ یہ بات تو واضح ہے کہ اس جنگ میں فتح مسلمانوں کی ہوگی۔ قرآن پاک میں جو آثار بیان کیے ہیں وہ آج کے دور میں بہت ہی واضح نظر آتے ہیں، اور قرآن میں یہ بات واضح ہے کہ قیامت سے پہلے نفاق بڑھ جائے گا، اخلاقیات ختم ہو جائیں گی، لوگ مذہبی تعلیم سے منہ موڑ لیں گے اور ملت ہو جائیں گے اور غربت پھیل جائے گی۔ آج امریکہ، یورپ اور اسرائیل بے تحاشا ظلم کر رہے ہیں، اور صہیونی کہتے ہیں کہ یہ دراصل اسرائیل کو اس جنگ سے بچانے کی کوشش ہے جو عنقریب لڑی جائے گی، اور مغربی طاقتیں کھلم کھلا اسرائیل کی حمایت کا اعلان کرتے نظر آتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کو کھوکھلا کرنے مصروف ہیں جو اس جنگ میں مخالف ہوں گے۔ تو کیا ساری شیطانی قوتیں مل کر خدا کے فیصلے کو ٹال سکتی ہیں؟ یقیناً نہیں، بلکہ یہ جنگ ہو کر رہے گی، اور ان لوگوں کی شکست یقینی ہے، اور کب اور کہاں یہ بات اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہم مسلمانوں کو ہر اختلافات بلا کر ایک ہونا چاہیے اور تیار رہنا چاہیے کہ کافر فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، کل ہم بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا اگرچہ فلسطین تو یہودی کا حق ہے، عثمانیہ پر حق کیوں نہیں رکھتے اہل عرب؟ اللہ پاک تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔